أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں یہود کی خباثتوں اور شرارتوں کو بیان فرمایا۔ یہود اس بات پر مغرور تھے کہ ہم اہل علم ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ہم ہی مقتدا اور پیشوا ہوں گے اور دوسرے لوگ ہمارے تابع ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، جن میں چند اسباق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قبول ہوئی تھی، لیکن ابراہیم کے اولاد میں جو ظالم اور فاسق ہوں گے وہ پیشوا اور مقتدا نہیں بن سکتے۔ تم ظالم، فاسق اور کافر ہو، اس لیے اہل کتاب تم پیشوا اور امام بننے کے قابل نہیں ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، نبی علیہ السلام کو حضرت انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب تم اسی نبی آخر الزمان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہو۔ ایک سبق یہ ملا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم کے متبع سمجھتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد اعظم تھے اور تم تو مشرک اعظم بنے پھر رہے ہو، تو لہٰذا تم امامت کے قابل نہیں۔ تمہارے دلوں کے اندر ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے کہ بنی اسحاق سے نبوت منتقل ہو کر بنی اسماعیل کے اندر کیوں چلے گئی؟ اگر اسحاق ابراہیم کے اولاد میں سے ہے تو اسماعیل بھی تو ابراہیم کے اولاد میں سے ہے۔ ابراہیم نے جیسے اسحاق کے برکت کے لیے دعا کی تھی تو اسی طرح اسماعیل کی اولاد کے لیے بھی برکت کی دعا کی، اور ابراہیم کی دعا دونوں بیٹوں کے حق میں قبول ہوئی۔ اسحاق کے اولاد میں ہزاروں انبیاء کرام آئے، نبیوں کے سردار اور نبیوں کے امام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے منتخب فرمایا۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے پروردگار نے بکلمات، چند کلمات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو تو یہ معلوم تھا کہ ابراہیم کے اندر صلاحیت کتنی ہے، قابلیت کتنی ہے۔ اب استاد شاگرد کا امتحان لیتا ہے کہ شاگرد کی قابلیت کا پتہ چل جائے، اور اللہ رب العزت کے سامنے تو ماضی، حال اور استقبال سب ایک جیسے ہیں، تو اللہ رب العزت کو امتحان لینے کی کیا ضرورت؟ کبھی کبھار استاذ کو یہ علم ہوتا ہے کہ میرا شاگرد کتنا قابل ہے، لیکن پھر بھی اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا شاگرد کتنا قابل ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ ابراہیم قابل ہے، لیکن لوگوں کو بھی بتلانا چاہتے تھے کہ کتنا قابل ہے، اس لیے ابراہیم کا امتحان لیا بکلمات، چند کلمات کے ساتھ۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمات سے مراد یہ ہے اپنے قوم والوں سے مفارقت اختیار کرنا، براءت کا اظہار کرنا، مشرکوں سے قطع تعلق کرنا، اور خدا کی رضا کے لیے
نمرود سے مناظرہ کرنا اور خدا کی رضا کے لیے اپنے محبوب وطن کو چھوڑنا، مہمان نوازی کرنا اور بیٹے کے ذبح ہونے پر تیار ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ کلمات سے یہ چیزیں مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ کلمات سے 10 خصال فطرت مراد ہے، 10 خصال فطرت مراد ہے۔ 5 سر کے اندر ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بالوں میں مانگ نکالنا، اور مونچھ چھوٹے کرنا، اور اس کے ساتھ مسواک کرنا، اور باقی 5 باقی جسم کے اعضاء سے متعلق ہے۔ بغل کے بال کاٹنا، موئے زیر ناب بالوں کو کاٹنا، ختنہ کرنا، ناخن کاٹنا، اور بول براز کی جگہ کو پانی کے ساتھ دھونا۔ ابن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ کلمات سے یہ 10 چیزیں مراد ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی تربیت کرنی تھی اور سب کے لیے قیامت تک ابراہیم کو امام بنانا تھا، سب کا مقتدا اور پیشوا بنانا تھا، تو اس لیے طرح طرح کے امتحانات دیے۔ اب امتحان میں کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُمْ، پس پورے کی ابراہیم نے، یعنی 100% ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان کے اندر۔ جب طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو استاذ کی طرف سے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے سارے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر فخر کرتے ہیں، نماز میں ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں۔ مشرکین عرب بھی ابراہیم کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے تھے، یہود اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا اور مقتدا مانتے تھے، تو اللہ نے سب کے لیے امام بنا دیا۔ اس آیت کریمہ سے شیعہ شنیعہ لعین استدلال کرتے ہیں کہ امامت نبوت سے افضل ہے، امامت نبوت سے افضل ہے، اس لیے وہ اپنے 12 اماموں کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور ان کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی سے امام عام آدمی کو، امتی کو افضل سمجھا جائے۔ جس طرح انبیاء معصوم ہیں، اسی طرح وہ اپنے اماموں کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، لیکن اس آیت سے ان کا استدلال بنتا نہیں۔ امامت نبوت سے افضل نہیں ہے، ہاں وہ امامت جو نبوت کے بعد مل جائے، جو نبوت کے بعد ملے امامت، وہ نبوت سے افضل ہے۔ جو عام امامت ہو یعنی پیشوا مقتدا بننا، وہ نبوت سے افضل نہیں۔ تو اللہ نے امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا مجھے امامت تو مل گئی، مجھے پیشوا مقتدا اللہ نے بنا لیا، مگر میں ہمیشہ زندگی دنیا کے اندر نہیں رہوں گا۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ امامت جو ہے میرے اولاد کے اندر جاری رکھنا، کہ میرے اولاد مقتدا اور پیشوا بنے۔ اللہ نے فرمایا تیری اولاد مقتدا اور پیشوا بنے گی، لیکن جو فاسق ہوگی، فاجر ہوگی، تیری سب اولاد ٹھیک نہیں ہوگی، اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ جو اچھے نیک ہوں گے وہ امامت کے قابل ہوں گے، اور جو برے فاسق اور فاجر ہوں گے وہ امام پیشوا مقتدا نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے کہ امامت کے لیے عدالت اور تقوی یہ تو شرط ہے، اور جو فاسق ہو، فاجر ہو، وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا قال لا ینال وحد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کی امامت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت قبلہ ابراہیمی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ،
کیونکہ اطراف عالم سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور حرم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک معنی مثابہ کا ہے جمع ہونے کی جگہ، اور دوسرا مثابہ یہ ثوب سے ہے، ثوب کا معنی ہے ثواب حاصل کرنے کی جگہ۔ اطراف عالم سے لوگ آتے ہیں اور مکہ میں جمع ہو جاتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہاں ایک نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جا کر ایک نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 27,00,000 کے برابر بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثابۃ للناس وامنا، اور امن کی جگہ بنائے، جو حرم کے اندر داخل ہو وہ مامون ہو جاتا ہے ہر قسم کے شر سے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ ابراہیم کی جگہ کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مصلی سے وہ پتھر مراد نہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کھڑے ہو کر بیت اللہ بنا رہے تھے، اور جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر قدم کے نشانات ہیں، کیونکہ وہ بعد میں مٹ گئے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیت اللہ کے ساتھ بالکل یہ پتھر متصل تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو وہ پتھر ذرا ہٹ گیا، اب بہت سارے پتھروں کے ساتھ اس پتھر کو رکھا گیا، لوگوں کے چھونے کی وجہ سے وہ نشان بھی مٹ چکا ہے اور اس پر جالی بنائے گی۔ تو بہرحال جو جگہ تے ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس سے مصلی مراد ہے، اس خاص پتھر سے مصلی مراد نہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیے ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طَهِّرَ بَيْتِیَ، کہ تم دونوں پاک کرو، پاک رکھو میرے گھر کو، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے آلودگی اور نجاستوں سے میرے گھر کو پاک رکھو، یعنی ظاہری طور پر بھی اس مسجد کو پاک رکھنا ہے، باطنی طور پر یعنی مسجدوں کے اندر شرکیہ نعرے نہ لگے، شرکیہ باتیں نہ ہو، مشرک آوازیں نہ لگائے، شرک سے بھی بیت اللہ کو پاک کرنا ہے، تو ہر مسجد شرک سے پاک ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی صفائی کا خیال رکھے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ شرکیہ نعرے جو خدائے پاک کے عرش کو ہلانے والے ہیں اور یہ مشرک جو لگاتے ہیں، ان جیسے گندے نعروں کو اور شرکیہ نعروں کو بھی مسجدوں سے ختم کرنا چاہیے۔ صرف یہ پاک نہیں کہ ہم مسجد کا رنگ اچھا کریں، صفائی اچھا کریں، بلکہ شرکیہ کلمات سے، شرکیہ عقائد سے بھی، اور لوگوں کے برے عقائد کو بھی پاک کرے، پاک کرنے کی کوشش کرے۔ والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عاکفین والرکع السجود دونوں کے درمیان واو کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ اعتکاف الگ عبادت ہے، رکوع اور سجدہ یہ الگ عبادت ہے، لیکن رکوع اور سجدے کے درمیان حرف عطف واو کو نہیں لے کر آئے، کیونکہ رکوع اور سجدہ دونوں مل کر نماز ایک ہی عبادت بنتا ہے، اس لیے اعتکاف رکوع اور سجدے کے درمیان تو اللہ کریم واو کو لے کر آئے، کیونکہ اعتکاف الگ عبادت، رکوع سجدہ الگ عبادت، لیکن پھر رکوع اور سجدے کے درمیان واو کو نہیں لائے، کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک عبادت نماز بن جاتا ہے۔ تو گزشتہ آیت میں ابراہیم کی امامت فضیلت کو بیان کیا، اور اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ ابراہیمی کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے پروردگار نے، بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس پورے کیے وہ ابراہیم نے۔ قال اللہ کریم نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا، مقتدا۔
قال حضرت ابراہیم کہنے لگے ومن ذریتی اور میرے اولاد میں سے بھی۔ قال اللہ کریم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا عہد، میرا اقرار ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جس وقت ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً ثواب حاصل کرنے کی جگہ، مثابتاً لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے کہہ دیا ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا کہ تم دونوں پاک رکھو بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔